الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کے آتے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ خود جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان حق بر احکامات کو ٹھکراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور لوگوں کو ان پہ ایمان لانے کو کہا۔ ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی کوئی اولاد نہیں بنائی، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے جو اس کے کاموں کے اندر اس کا شریک ہو، اس کا مددگار ہو، نہ تو اسے اپنے جیسے کوئی دوسرے اللہ کی خدا کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ وما کان معہ من الہ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی الہ اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اذن اگر ایسا ہوتا لذہب کل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنی اپنی مخلوقات کو لے جاتا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا۔ یہ ایک منطقی دلیل ہے، فلسفی عقلی، کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور ہوتا، اس جیسی پاور اور طاقت والا، تو وہ تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ میرا ملک ہے اور یہ تیرا ہے، اور دونوں آپس میں لڑ پڑتے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لا فسادتا، تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ تو یہ سارے سسٹم کائنات کے نظم و نسق، ان تمام تر چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی بلند ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہی خوبصورت ستھری ہے، سبحان، وہ بہت اچھی ذات ہے، اس کے کام بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ لفظ سبحان کے مفہوم ہیں سارے۔ اللہ بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی صاف ہے، اما ان باتوں سے یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح کی صفتیں اور جس طرح کی تعریفیں اللہ کی یہ لوگ بیان کرتے ہیں جو مشرک ہیں، ان شانوں سے وہ بے نیاز ہے، ان باتوں سے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کا تذکرہ عمومی طور پہ جو بندہ مشرک ہوگا وہ توہین کے ساتھ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بہت کم ڈسکس کرتے ہیں، اگر کریں بھی تو ایسے جیسے کسی عام بزرگ کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ کوئی اس کا شریک سہیم نہیں ہے، اس اکیلے کے تذکرے، اس اکیلے کی تعریفات ہیں، اسی کا نام کائنات کی ابتدا ہے، اسی کا نام کائنات کی انتہا ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں چھپی ہیں پردے میں ہیں ان کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اصلاً وہ کیا ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ فتعالی، بڑا ہی بلند ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے اور بڑا بلند ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ توجہ دلائی تھی کہ سب سے بہترین، مضبوط اور پسندیدہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی پہلے نمبر پہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوں اور وہ قرآن مجید میں آئی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے اعلیٰ اور بہترین دعائیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہوں لیکن نبی نے خود کی ہوں، اللہ نے نہ سکھائی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو حدیث قدسی میں ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہوئی ہوں، اور چوتھے نمبر پہ وہ جو عام فرمودات میں ہوں، جو نبی نے مانگی ہوں اللہ تعالیٰ سے، وہ دعائیں چوتھے نمبر پہ ہوتی ہیں جو احادیث میں ہوتی ہیں۔ اب یہ دعا قل کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا رہے ہیں۔ قل، تو دعا مانگ،
اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگو۔ لیکن دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے، ربی اما ترینی ما یوعدون۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، فاسد عقیدہ ہیں، بے ایمان ہیں، اس وقت دنیا پہ چھائے ہوئے عیسائی، یہودی، ان سب پہ اللہ کے عذاب کی گرفت آئے گی، اللہ انہیں پکڑیں گے، عذاب سے اللہ تعالیٰ انہیں دوچار کرے، اس کا وعدہ ہے۔ اے نبی تو اللہ سے دعا مانگ، اما ترینی ما یوعدون، اگر میری زندگی میں وہ دن آ جائیں کہ جس عذاب کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، ترینی تو مجھے دکھا دے، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پہ تیرے عذاب کے کوڑے برسیں۔ اب نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب سے پناہ نہیں مانگنی، کائنات میں سب سے پاک اور نیک ہستی کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے عذاب کے کوڑے کسی کے گناہ کی بنیاد پہ برستے ہیں تو بیچ میں نیک بھی آ جاتے ہیں، جب اللہ کے عذاب کی چکی چلتی ہے تو اس میں نیک بھی پس جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اللہ کے رسول نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول ان کا قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ہی جزا اضافی عطا فرما دے۔ اس کی گرفت سے بچنے کے لیے جس عذاب کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسباب نازل فرمائے ہیں کہ اس وجہ سے آئے گا، اس وجہ سے آئے گا، اس وجہ سے آئے گا، اے اللہ اگر وہ آ جائے تو مجھے ان میں سے نہ کرنا جو اس عذاب کے اندر گرفتار ہوں اور اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں۔ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ان ظالموں میں سے مجھے نہ کرنا جن ظالموں پہ تیرے عذاب اترے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بارے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جن لوگوں کے درمیان آپ رہ رہے ہیں، آپ کے رہنے کی برکت سے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ دو وجوہات ہیں کسی قوم پہ عذاب نہ آنے کی، ایک یہ کہ رب کا رسول خود موجود ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری وجہ یہ کہ قوم استغفار کرتی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی ہو، بخشش مانگتی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب دوسری وجہ کیا ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ وہ ہے استغفار، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش خبریاں اور بشارتیں اور عظمتیں وہ بندہ سمیٹے گا جس کے نامہ اعمال میں زیادہ معافیاں نکلیں گی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ الاستغفار، اس بندے کے لیے خوشخبریاں ہیں جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار نکلے، نیکی کر کے بھی استغفار، کمی ہو گئی تب بھی استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور یہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنانا چاہیے، استغفر اللہ، چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر جمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پسند کیا ہے کہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کرے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، امام تھا، وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کا امام بخیل ہے، اس قوم کا امام بخیل ہے، اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، اپنے سامعین کے لیے نہیں مانگ رہا۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ جیسے یہاں ہم اکیلے دعا مانگیں گے تو ربی اما ترینی ما یوعدون، جمع میں ربی اما ترینا ما یوعدون بطور دعا، ربی فلا تجعلنا، ربنا فلا تجعلنا فی القوم الظالمین، اے اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن لوگوں پہ ظلم کی بنیاد پہ، شرک، کفر، بدعقیدگی کی بنیاد پہ عذاب اترے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا سکھلائی وہ کون سی؟ وَنَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوموں کی جو سرشت کی بنیاد پہ ان پہ تیری سختیاں اترنی ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس چیز کا، جس عذاب کا ہم نے ان کافروں مشرکوں سے وعدہ کیا ہے وہ سارے کا سارا ہم تجھے دکھانے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ عذاب دکھانے کے بعد پھر یہ دنیا میں آنے کے جو امتحانات کے سلسلے ہیں وہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ ڈرا کے منایا تو کیا منایا، سامنے جہنم رکھ کے منایا تو کیا منایا، نہیں، اس کو دیکھے بغیر مان۔ اب قیامت کے دن جب جائے گا تو کیا کہے گا؟ ابھی آگے آ رہا ہے، پھر فرمایا وَإِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ،
جو بری بات ہے نا اس کا مقابلہ بری بات سے نہ کر. جنہیں تینوں گال کڈی تم بھی انہوں گال ہی کرنی تے کام تے برابر ہو گیا. فرمایا کہ برے بندے سے اچھائی کے ساتھ پیش آ, برائی کا مقابلہ اچھائی سے کر. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, جیسے عمومی طور پہ کہتے ہیں غلط گل میرے کو برداشت نہیں ہوندی, بھی غلط گل تو ہر کسی کو برداشت نہیں ہوندی, تو صحیح گل تو ہر بندہ ہی برداشت کر لیتا ہے, تو برداشت تو کرنی غلط ہے. فرمایا کہ برائی کا مقابلہ احسن السیئہ, اچھی چیز کے ساتھ, حلم کے ساتھ, محبت کے ساتھ. نحن اعلم بما یصفون, جس طرح کی تعریفیں یہ کر رہے ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں. وقل ربی اعوذ, پھر یہ دوسری دعا سکھائی جا رہی ہے. پہلی دعا سارے ساتھی پڑھ لیں, ربی اما ترینی ما یوعدون, بہت زبردست دعا ہے. ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اور دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت شیطان بازاروں میں نکلتے ہیں تو بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے, اور اگر بچے گھر سے باہر نکلیں, بچے ہی ہیں, شادی شدہ بھی ہیں, پوتوں پڑپوتوں والے بھی ہیں, اگر آپ ان کے سر پہ سلامت ہیں تو آپ کے لیے وہ بچے ہی ہیں, تو ان کو یہ دم کر کے پھونک ماری جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو پھونک مارتے تھے, دم کرتے تھے, اسے کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنا. یہ اہل الحدیث کا, اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پناہ میں جب انسان آتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے. کون سی دعا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین. اے اللہ, یہ بھی سکھائی ہے اللہ نے, یہ شیطان کے دجل کا اور شیطنت کا توڑ ہے. اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں, من ہمازات الشیاطین, شیطان کے چیلوں سے, شیطان کے وسوسوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب جن اتریں, جب یہ حاضر ہوں, کہتے نہیں حاضری ہوگی, جب ان کی حاضری ہو تب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دو دعائیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, پھر موت کا وقت آتا ہے, بندہ کہتا ہے رب ارجعون, اللہ مینو مہلت دے, مینو واپس پلٹا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, شاید کہ میں دنیا میں پھر دوبارہ نیک عمل کروں جو میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوں. کلا, ہرگز نہیں, تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا. انہا کلمۃ هو قائلها, یہ تو باتیں ہیں جو بطور بات کر رہا ہے, بطور حقیقت نہیں, جملہ ہے جو منہ سے کہہ رہا ہے, مینو معاف کر دے, مینو واپس کر دے. اور ایک کہے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, جو کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوا ہے, ایسے ہوا ہے. جو چیزیں مشاہدے اس نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, جو دنیا کے اندر تھے وہ ہمارے سامنے آئے, اور جو آخرت کے اندر آنے والے ہیں وہ میرے آپ کے سامنے آئیں گے. اور یہ غلط العقیدہ اور فاسد شخص بے ایمان, رب کے دین سے دور, قرآن سے دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور, اللہ جی مجھے واپس بھیج دے, فیما ترکت, جو میں چھوڑ کے آیا, کل ہرگز نہیں, واپس نہیں آنا. انہا کلمۃ هو قائلها, یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ کرتا رہے گا, اس کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور جس دن تک اسے اٹھایا جانا ہے اس دن تک اس کے اور اس کے دنیا کے واپس آنے کے درمیان اللہ نے ایک دیوار کر دی ہے, دوبارہ واپس نہیں. اس کے فیصلے حق ہے, نہ کوئی آیا ہے جب سے کائنات گئی چلی ہے, نہ کسی نے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جب سور میں پھونک دیا جائے گا کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی, کوئی نسب حسب ذاتیں, یہ چودھری, یہ جناب علی رائیں, یہ چٹھے, یہ جٹ, یہ فلاں, کوئی نہیں. سب آدم کے بیٹے. کس طرح؟ حفاتن عوراتن غرلن, بغیر ختنوں کے, جس طرح پیدا ہوئے تھے, بغیر کپڑوں کے, بغیر لباس کے, جیسے ایسے. وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, جس طرح پد پیڑے زمین سے اگتے ہیں اس طرح سارے اٹھائے جائیں. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, کوئی کسی قسم کی رشتہ داری, نسب حسب نہیں. یومئذ, اس دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے سوال کر سکے گا, کیونکہ کوئی دوسرے کو کوئی چیز دے گا ہی نہیں. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, سگے ماں باپ انسان کے قریب نہیں آئیں گے. فمن ثقلت موازینہ, سبحان اللہ, یہ ہے وہ کامیاب بندہ جس کی نیکیوں کے پلڑے اس دن بھاری ہو گئے. فاولئک هم المفلحون, یہ ہیں وہ کامیاب ہونے والے, کامران ہونے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم ثقل میزانی, اے اللہ میرے نامہ اعمال کو وزنی کر, میری نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما. اللہم ثقل موازیننا, اے اللہ ہمارے تمام کے نیکیوں کے پلڑوں کو اپنی رحمت سے بھاری کر. ومن خفت موازینہ, اور جس کے پلڑے جھک گئے, ہلکے ہو گئے نیکیوں کے, فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون, تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم نکلیں, نیکیوں کا سودا کم نکلا, ان کا نقصان ہو گیا, ان کا
خسران ہو گیا، یہ گھاٹے میں چلے گئے، انفسہم ان کی جانیں نقصان میں چلی گئیں، فی جہنم خالدون یہ پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں پہ وہاں آگ کی سیاہیاں تپش والی وہ ملی جائیں گی، اگرچہ وہ اس کو ناگوار محسوس کرتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ہوگا، اور جو اللہ نے فرمایا وہ دنیا میں بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو کسی بھی طور پہ بے خبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حوصلے بلند ہیں اور اس کے حوصلوں کی بلندی کی بنیاد پہ انسان سمجھے کہ مجھے کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے، اور وہ سرشت پہ، اس بد خصلتی پہ، اس بد تینتی پہ، بد سرشتی پہ وہ اٹا رہے۔ نہیں، کسی بھی وقت اس کے عذاب کے کوڑے وہ برس سکتے، ہمیشہ اس کی پناہ میں آنا۔ اسی لیے صبح و شام کے اذکار سکھائے گئے، اور جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی عظیم ہیں، کیا فرمایا؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ مجھ محمد کو میرے سپرد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بھی نہ کر جتنی دیر آنکھ جھپکتی ہے، یعنی مینو میرے تے نہ چھڈ۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفہ عین، طرفہ کہتے ہیں آنکھ چمکڑ، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر۔ کس کے سپرد رکھ؟ اپنے سپرد رکھ۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے فضل سے مجھے ہر کسی سے بے پرواہ کر دے، اپنے فضل سے مجھے ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی، خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو میں نے خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کے کام کرنے کی اپیل کرتا ہوں، وترک المنکرات میں تجھ سے برائیوں سے بچنے کی اپیل کرتا ہوں، وترک المنکرات تجھ سے برائیوں سے بچنے کی اپیل کرتا ہوں، وحب المساکین مسکینوں سے محبت کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی یہ کہ تو میرے حالات پہ رحم فرمائے اور میری بخشش کر دے، یہ تجھ سے اپیل کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ تو اس فتنے میں مبتلا کیے بغیر مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ یہی ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ جن لوگوں کے ظلم کی بنیاد پہ تیرا غصہ اترے اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا۔ اور سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، استحضار سے بندہ اللہ سے مانگے، یہ قرآن کی اساس ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن کی ماں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پہ گناہوں کی بنیاد پہ تیرے عذاب اترے اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرنا، جن پہ تیرا غصہ اترا ان میں سے نہ ہمیں کرنا، ولا الضالین گمراہوں میں سے ہمیں نہ کرنا۔ کن میں سے کرنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں میں سے کرنا جن پہ تو نے انعام کیے۔ انعام تیری طرف سے آتے ہیں، مہربانیاں تیری طرف سے آتی ہیں، تعریفیں ساری ہی تیری، مالک کائنات تو ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے۔ تو یہ دعا ہے، بخاری شریف کی حدیث غور سے سنیں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، ویسے بیٹھے پڑھ جایا کریں۔ پوری کائنات، زمین و آسمان، یہ ساری کی ساری، یہ شمس و قمر، یہ سارے اگر ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں، ٹوٹل سسٹم روئے زمین کا، یہ سورۃ الفاتحہ ان پہ بھی بھاری ہے۔ اس کی عظمت پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آسان ہے، آپ کو آتی، ایسی دعائیں جو عمومی طور پہ قرآن مجید میں نہیں آتی وہ تو چلو یاد نہیں رہتی، بیٹھے بیٹھے پڑھ جایا کریں۔ ایسے ہی 20 مرتبہ، 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بیٹھے پڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی سورت کا جواب دیتے ہیں، پوری سورت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین مجدنی عبدی مالک یوم الدین الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی۔ فرمایا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تمجید کر رہا ہے، میری تعریف توصیف کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور تیری ہی بندگی چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، ھذا لی، نعبد تک یہ تھا میرے لیے، میں نے قبول کیا، اور اس سے اگلا ہے اس کے لیے،
والا ان اعطیت لمن سأل سئل لی، میں اس کے بعد والی جو چیزیں ہیں جو مجھ سے سوال کے طور پہ کی جا رہی ہیں، درخواست کے طور پہ کی جا رہی ہیں، میں اللہ اس کو عطا کروں گا پہلی تعریف کی برکت سے جو اس نے نعبد تک میری تعریف کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں تک اللہ ہم نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فرمایا جا تیری مددیں میں کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائیاں کر دے، جا کروں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیے ان کے راستے دکھا دے، جا دکھاؤں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تیرا غضب اترا، جن پہ تیرا غصہ اترا، جو گمراہ ہوئے، الہ العالمین، ان کے راستے سے محفوظ رکھنا۔ اعلان ہوتا ہے جا میں تجھے محفوظ رکھوں گا، لیکن یہ قوم ہے جو علی الاعلان کہتی ہے کہ نعوذ باللہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھ لی جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں، کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان نعوذ باللہ اپنے منہ میں آگ ڈال لے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آگ ڈال لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کوئی نماز ہو اگر اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ ہوتی نہیں، وہ جنازے کی ہو، فرضی ہو، نفلی ہو۔ اگر انسان کھڑا ہے، کھڑا 4 رکعتیں پڑھ گیا، اسے یاد ہے کہ میری پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ میں نے نہیں پڑھی، انسان کا ذہن کسی اور طرف تھا، اسے کنفرم یاد آ گیا کہ میں نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، امام کے ساتھ اس نے 4 رکعات پڑھ لی، لیکن اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، رکعت اس نے پوری پڑھی ہے، اس کی رکعت نہیں ہوئی، وہ دوبارہ کھڑا ہو کے رکعت پڑھے گا، دوبارہ کھڑا ہو کے اس رکعت کو دہرائے گا۔ یہ رکن ہے، اس کے رہ جانے سے پوری رکعت رہ جاتی۔ سورۃ الفاتحہ اسے نماز کہا گیا، اسے ایمان کہا گیا ہے۔ اس کا کثرت سے وظیفہ کرنا، اہتمام کرنا، اللہ نے اس میں بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔